اللہ پاک حافظوں سے کہیں گے حافظ جی قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، جہاں من الجنت والناس کہو گے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ الاٹمنٹ ہے یا چانس ہے؟ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہاں من الجنت والناس کہو گے، جنت میں جنہ، جہاں جنت میں من الجنت والناس کہو گے نا، وہاں تمہارا کیا ہوگا؟ ٹھکانہ ہوگا۔ اور ایک لفظ اور بھی ہے حدیث میں، کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھنا ایسے ہے جیسے دنیا میں اپنی موج میں آ کے پڑھا کرتے ہیں۔ کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں حافظ کے اپنے موج میں بیٹھا ہوتا ہے، ہر حافظ کی اپنی رفتار ہوتی ہے، کوئی 15 منٹ میں پارہ پڑھتا ہے، کوئی 20 منٹ میں پڑھتا ہے، وہ 25 منٹ میں پڑھتا ہے، کسی کے بارے میں کہتے ہیں آدھا گھنٹہ پڑھتا ہی رہتا ہے، کوئی 10 منٹ میں چھیڑ لیتا ہے۔ دنیا میں تو سب سے اچھا حافظ کون سمجھا جاتا ہے؟ رمضان گزرا ہے نا، پھر آئے گا انشاءاللہ، ہم 3-4 دن چیک کرتے رہتے ہیں، 3-4 دن ہمارے حافظ چیک کرتے گزرتی ہے، کون سا حافظ جلدی فارغ کرتا ہے۔ پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے، رمضان میں تراویح میں قرآن پاک ختم تھا، ایک جگہ تو میں گیا، ایک نوجوان کو استاد جی مزہ آ گئی، میں کیا ہوا؟ حافظ صاحب کمال پڑھتے ہیں جی، میں نے کیا ہوا؟ 50 منٹ میں ہر چیز نمٹا دیتے ہیں، میں نے کہا نمٹا ہی دیتے ہیں، نماز بھی، تراویح بھی اور قرآن بھی، استاد جی مزہ آ گیا، کیوں ہے؟ اب سب 50 منٹ میں ہر چیز نمٹا دیتے ہیں، میں نے کہا نمٹا ہی دیتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم 3-4 دن کے بعد سیٹ ہوتے ہیں، اے حافظ ٹھیک ہے یار۔ سب سے نکما حافظ کون سمجھا جاتا ہے؟ جو سب سے زیادہ لیٹ فارغ کرتا ہے۔ لیکن وہاں سب سے ٹاپ پر کون جائے گا؟ 15 منٹ والا جلدی بس ہوگا، 20 منٹ والا اوپر، 30 منٹ والا، اور جو 40 منٹ پڑھتا ہی رہتا ہے سب سے اوپر۔ اس لیے میں 2 باتیں حافظ صاحبان بچوں سے کہنا چاہوں کہ اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب جی قرآن پاک پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ، یاد ہوگا تو پڑھو گے نا، یہیں رہ گیا تو کیا کرو گے؟ کیوں جی؟ یاد ہوگا تو پڑھو گے نا، کب تک یاد رکھنا ہے؟ جب اللہ فرمائے گا حافظ پڑھو چلو، اور رفتار بھی یہی سیٹ کر لو یار، کیونکہ ہاں حکم ہوگا کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے ویسے پڑھو، رفتار بھی یہیں سیٹ کر لو، یاد بھی رکھنا ہے اور رفتار بھی سیٹ کر لو۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک بات آپ کے خاندان والوں سے، بزرگوں سے عرض کرنا چاہوں گا، لیکن آپ کی وساطت سے آپ نے قرآن پاک یاد کیا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ نے کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں یاد، پیچھے بہت لوگ کھڑے ہیں، سب سے پہلے تو ماں باپ ہیں، ماں باپ نے یاد کرایا تو کیا نا، آپ نے کر لینا تھا۔ ماں باپ اگر یاد نہ کراتے تو آپ نے کر لینا تھا۔ پڑھایا کس نے؟ قاری صاحب نے، استاد نے، انہوں نے پڑھایا تو پڑھایا۔ کوئی قاری صاحب آپ کو پڑھانے کے لیے نہ ملتے تو پڑھ لیتے آپ۔ یہ قاری صاحب کہاں سے آئے؟ انہوں نے مہیا کی مدرسے والوں نے،
مدرسہ ہے تو قاری صاحب بھی ہے نا، مدرسہ نہیں ہے تو قاری صاحب کدھر سے؟ سب سے پہلے آپ کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ ماں باپ. پھر آپ کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ استاد. پھر کون کھڑے ہیں؟ مدرسے والے. اور تعاون کرنے والے ہیں تو مدرسے والے بھی ہیں، تعاون کرنے والے نہیں تو مدرسے کدھر سے آئیں گے؟ آپ کے حافظ بننے میں سب سے پہلی کتاب آپ کے پیچھے کون ہے؟ ماں باپ. اس کے بعد استاد. اس کے بعد مدرسہ کے منتظم محتمم. اس کے بعد تعاون کرنے والے. آپ کا نمبر بیٹا جی 5واں ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ آپ کا نمبر کیا ہے؟ 5. یہ 4 ہیں تو آپ ہیں، 4 نہیں ہیں تو آپ کدھر جائیں گے؟ میں نے کیوں کہا؟ دنیا کی کوئی اچھی سی نعمت مل جائے، جس کے ذریعے ملے وہ یاد رہتا ہے نہیں رہتا. اچھی گاڑی مل گئی ہے کسی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ملی ہے وہ یاد رہے گا نہیں رہے گا. 4 پیلیاں مل گئی ہیں کسی کی وجہ سے، یہاں تو پیلیاں ہی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. پیلیاں مل گئی ہیں، جس کی مہربانی سے ملی ہیں وہ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کوٹھی مل گئی ہے یار، کوئی سیٹ مل گئی ہے، تھانے دار لگ گیا، ہمارا تو بڑا عہدہ یہ ہوتا ہے. جس کی وجہ سے کوٹھی مل گئی ہے، جس کی وجہ سے عہدہ مل گیا ہے، جس کی وجہ سے ممبری مل گئی ہے، جس کی وجہ سے جناب کھیت مل گئے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں عزت مل گئی ہے، وہ یاد رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ اور جن کی وجہ سے قرآن ملا ہے وہ یاد رہنے چاہیے یا نہیں رہنے چاہیے؟ بس یہ میں نے 2-3 باتیں آپ سے کرنی تھی.